الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے ڈالر کا ڈاکہ اور اس کا حل، 21واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز اتوار 20 رجب 1444 ہجری اور 12 فروری 2023 عیسوی کا دن ہے۔ 12 فروری کی نسبت سے، عدد 12 کی نسبت سے آج آپ کو یہ عرض کرنا ہے کہ اس وقت دنیا کے جو معاشی نظام پہ چھائے ہوئے ہیں، ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی، وہ ایسے صہیونی ہیں جو یہودیت کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، یعنی اصل میں وہ یہودی ہیں نہیں، لیکن یہودی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور ہر مسلمان کا قرآن و حدیث کے مطابق یہ ایمان ہے کہ فتنہ دجال کو سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے، اور سب مسلمان یہ مانتے ہیں کہ دجال جو ہے وہ مدینہ منورہ پہ حملہ آور ہوگا، یعنی مدینے پہ وہ حملہ کرنے آئے گا۔ یہ بات آپ کسی بھی سنی سے پوچھ لیں، شیعہ سے پوچھ لیں، وہابی سے پوچھ لیں، دیوبندی سے پوچھ لیں، سب گروہوں کے لوگ یہ مانتے ہیں کہ دجال سب سے بڑا فتنہ ہے، اور سب یہ مانتے ہیں کہ دجال مدینے پہ حملہ کرنے آئے گا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ دجال اصل میں حکمران کہاں پہ ہوگا؟ حکمران تو وہ ہوگا اس سرزمین پر جس سرزمین میں زیتون کثرت سے پیدا ہوتا ہے، جبکہ مدینہ تو کھجوروں کے حوالے سے مشہور ہے۔ اب آپ امریکی حکومت کا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا وہ ایگل کا نشان بھی ذرا ذہن میں دہرا لیں، سوچ لیں کہ جھانسا دیا جائے گا کہ امن کی ٹہنی، زیتون کی ٹہنی، لیکن سینے میں تیر کھبوئے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب جھانسا یہ دیا جائے گا کہ ہم تو امن والے ہیں، لیکن وہ اصل میں فساد والے ہوں گے۔ اور یہ بھی آپ غور کر لیں کہ چونکہ یہ زیتون کی ٹہنی ہے، زیتون کی شاخ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جب فتنہ دجال برپا ہوگا تو دنیا کا امن یا دنیا کی جنگیں یا دنیا کی لڑائی، امن یا لڑائی، وہ اس خطے سے منسلک ہو جائے گی کہ جس خطے میں زیتون کی کثرت ہے۔ اور فلسطین میں زیتون کی کثرت ہونا اور دیگر پھلوں سبزیوں کی برکت ہونا، یہ آج کی حقیقت بھی ہے اور قرآن و حدیث سے ثابت بھی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب ساری سرزمین کا، پوری دنیا کا امن یا جنگ فلسطین سے مشروط ہو جائے گی، جو کہ اب ہو چکی ہے، تو اس خطے میں جو مسجد اقصیٰ ہے، جو قبلہ اول ہے، جس کو وہ صہیونی ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں، تو بھئی اگر ٹیمپل کہتے ہو تم، تو لفظ ٹیمپل تو اسلام کا لفظ کبھی بھی نہیں رہا، لفظ ٹیمپل تو بنی اسرائیل کا لفظ کبھی بھی نہیں رہا۔ یہ ٹیمپل کب گھسا کتابوں میں؟ یہ غور طلب بات ہے۔ لیکن ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ جب دجال جو ہے وہ حاکم اس یروشلم کی سرزمین کا ہوگا، فلسطین کی سرزمین کا ہوگا، اور دو اہم نقطے کہ ہوگا وہ قبلے کا حاکم، لیکن ہوگا المسیح الدجال، یعنی سب سے بڑا جھوٹا۔ گویا کہ وہ وقت، وہ دور، وقت یا زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے، لیکن وقت کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اللہ کے عطا کردہ علم غیب میں سے آنے والوں کو یہ نشانیاں بتا دیں تاکہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہیں۔
نشانیاں بتا دیں کہ جب فلسطین کی سرزمین سے دنیا کا امن یا دنیا کی جنگ مشروط ہوگی تو اس وقت جو سب سے بڑا جھوٹا ہوگا وہ قبلہ اول کا حاکم ہوگا، دجال ہوگا۔ یعنی اس وقت اس زمانے میں حاکم جو ہیں وہ دنیا بھر کے جو حاکم ہیں، خصوصاً 9/11 کے واقعے کے بعد والے جو حاکم ہیں، وہ سب وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ کی کیٹیگری میں ہوں گے، ان سے بچنا ہوگا۔ تو اس لیے گو کے حکمرانوں کو ان کے لیے جو حل موجود ہے وہ بتا دیا گیا، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ دنیا بھر کے ملکوں میں، خصوصاً مسلمان ملکوں میں، جو صاحب حیثیت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی بتا دیا جائے کہ بھائی جو تمہارے ذمے ہے کم از کم اتنا تو کرو، ٹھیک ہے، وگرنہ پھر تیسرا درجہ تو ہے کہ کم از کم برے کو برا تو سمجھو، یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ اور پھر آ جائیں اس بات پر کہ دجال جب قبلہ اول کا حاکم ہوگا، فلسطین کا حاکم ہوگا، تو وہ مدینے پہ حملہ کرنے کیوں آئے گا؟ کیا وہاں پہ جو گروہ اس وقت موجود ہے، یعنی اسرائیل، وہ صہیونی، اس کے مدد کرنے والے یورپی حکمران، اس کے مددگار امریکی حکمران، کیا وہ سب ٹولہ مال و دولت کے حوالے سے امیر ترین نہیں ہے اس وقت؟ کیا دنیا میں سب سے زیادہ اگر مال و دولت کے اعداد و شمار ہیں تو وہ انہی لوگوں کے نہیں ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ مدینے پہ حملہ صرف دولت کی خاطر نہیں کیا جائے گا، اس کے مقاصد کچھ اور بھی ہوں گے، جس میں سے ایک انتہائی اہم بلکہ شاید سب سے اہم نقطہ 12 کی نسبت سے یہ ہے کہ اس وقت جو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کا نام لے کے دنیا کے مالیاتی اداروں پر قابض ہوں گے، ان سب اداروں کا ظلم کا، ان کے فساد کا، ان کے ڈاکے کا حل 12 کی نسبت والے نبی کے روضے میں موجود ہوگا اس وقت۔ یعنی اس تمہید کا خلاصہ یہ ہے کہ ڈالر کا ڈاکہ ہو یا کہ سٹاک ایکسچینج کا دجل ہو یا پرائز بانڈ کا فتنہ ہو، لاٹری کا فتنہ ہو، انعامی بانڈ کے فتنے ہوں، ٹھیک ہے، کسی بھی طرح کے مالیاتی دجل، جوا، میسر، ایزی منی، ٹھیک ہے، ان سب ڈاکوں کا حل، ان سب ظلم و فساد کا حل اس وقت روضہ رسول ہوگا۔ اور اسی لیے دجال مدینے پہ حملہ کرنے آئے گا اور اس روضہ رسول کو معاذ اللہ گرانے کی بھرپور کوشش کرے گا، اور اس وقت یہی روضہ رسول حق اور باطل کا فرق بن کے ظاہر ہوگا کہ باطل گروہ اس روضے کو گرانا چاہے گا اور حق والے اس روضہ رسول کی حفاظت کے لیے اپنی جان لڑا دیں گے۔ اور یہ حملہ مالیاتی اعداد و شمار کی نسبت سے کیوں کیا جائے گا وہ بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کبھی اس روضہ رسول کو اس شان میں چشم تصور میں دیکھیں کہ جس طرح ایک خلیفہ کی، ایک بادشاہ کی، ایک حاکم وقت کی تاج پوشی کی جاتی ہے، جس طرح یہ سفید ٹوپی ہے اور یہ سر پہ ٹکا دی گئی، اسی طرح آپ یوں تصور کریں، چشم تصور میں دیکھیں کہ اس روضہ رسول میں وہ خلفاء موجود ہیں، وہ خلیفہ موجود ہیں، اس زمین کے وہ اہم ترین خلیفہ موجود ہیں کہ جن کی ذات میں اس دنیا کے سب مشکلوں کا حل موجود ہے۔ اسی لیے اس روضہ رسول کو آپ یوں سمجھیں کہ ان خلیفوں کے سر پر
وہ سبز تاج پہنا دیا گیا ہے۔ یعنی یہ سبز گنبد مبارک، اس کو آپ سبز تاج سمجھیں، یہ وہ جنتی تاج ہے جو اس زمین کے اہم ترین خلفاء پر، خلیفوں کے سر پر سجا دیا گیا ہے۔ اور یہ روضہ رسول انتہائی اہم ثبوت ہے، دلیل ہے، سبق ہے کہ اس معاشی دجل کا توڑ اسی روضہ رسول میں موجود ہے۔ دنیا کے اس معاشی دجل کا حل اسی روضہ رسول میں موجود ہے۔ اب وہ کیسے موجود ہے؟ سنیں، سمجھیں، ایمان کی آنکھ سے دیکھیں، دل کی آنکھ سے دیکھیں، پھر سر کی آنکھیں بھی روشن ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روضہ پاک میں جلوہ گر ایک ذات ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس روضہ رسول میں دفن دوسری اہم ذات ہے۔ ابھی آپ یہیں تک ذرا سن لیں۔ تیسری ذات بھی ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان تینوں کے حقائق آپ یوں سمجھیں کہ اس روضہ رسول میں سب سے پہلے دفن ہوئے نبی کریم حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا کیا رہا زندگی میں معاملہ کہ ابتدائی حصے میں تجارت کی، اور پھر زندگی کے آخری حصے میں، اس ظاہری زندگی کے آخری حصے میں ذاتی تجارت ترک کر دی، اور جب حاکم ریاست بن گئے تو پھر تجارت ذاتی چھوڑ دی۔ یہ ہے پہلا سبق۔ اب اس کے بعد میں آنے والے جو دو خلیفہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے کیا ہے، اور ان کے لیے ان کی ذات کے حوالے سے ہمارے لیے سبق کیا ہے۔ پہلا سبق آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ابتدائی حصے میں تجارت کی اور آخری حصے میں تجارت چھوڑ دی۔ یہ دیوبندیوں کے، تبلیغی جماعت کے، طارق جمیل کے ذاتی فعل کا بھی رد ہے کہ بھئی پہلے تم ساری زندگی تبلیغ کرتے رہے اور آخر میں تمہیں تجارت یاد آ گئی، تو گویا کہ یہ تم رسول اللہ کی سنت کے بالکل متضاد کر رہے ہو۔ یہ ایک مثال تھی۔ آ جائیں اصل بات پہ آ جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور حاکم تجارت اپنی ذاتی ترک کر دی، اور اپنی ذات کو قرآن کی امپلیمنٹیشن کے لیے، قرآنی قوانین کو لاگو کرنے کے لیے بنی نوع انسان کے لیے وقف کر دیا۔ یہ ہے اس روضہ رسول میں پہلی ذات کا پہلا سبق۔ دوسری بات کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات میں یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ انہوں نے ضرورت پڑنے پر اپنا گھر کا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ یہ ہے پہلی خلافت کے حقدار ہونے کا ثبوت اور سبق کہ پہلا خلیفہ بننے کا حقدار وہ ہے جو اپنا سب کچھ رسول اللہ کی ذات پر وار دے، قربان کر دے، دے دے۔ یہ ہے پہلی خلافت کے حقدار ہونے کا اہم سبق، اہم ثبوت، وہ دائمی ثبوت جو انشاءاللہ تا قیامت ثابت سلامت رہے گا۔ چاہے دجال جتنی مرضی کوشش کرے، چاہے دجال کے چیلے جتنی مرضی کوشش کریں، وہ اس روضہ رسول پر حملہ کر کے ان قبر والوں کو کچھ نہیں کر سکیں گے۔ یہ اللہ اور رسول کی حفاظت میں ہے، اس کی حفاظت پہ فرشتے مامور ہیں، اور جب سیدنا المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آئیں گے اور امام مہدی یعنی وہ ہدایت یافتہ امام کا ظہور ہوگا، ظاہر ہو جائیں گے وہ، تو جو اس دور کے مسلمان ہوں گے وہ بھی اس روضہ رسول کی حفاظت پر ہی مامور ہوں گے۔ تو مالیاتی نظام کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، یہ بات
شیعہ حضرات کو ٹھنڈے دل سے بھی سوچنی چاہیے، غور کرنی چاہیے۔ جو ہمارے یہ شاہ محمود قریشی جیسے یا یہ دوسرے تیسرے حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کلمہ تو ظاہری طور پہ پڑھتے ہیں، لیکن پہلے خلیفہ کی پہلی خلافت کا سبق بھول جاتے ہیں کہ خلیفہ بننے کا پہلا حق اس کو ہے کہ جو اپنا سارا مال رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دے۔ یہ ہے خلافت کا پہلا حق۔ اللہ اکبر۔ اب آ جائیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے متعلق معروف ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کا آدھا مال رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اور یہ ہے دوسرا سبق کہ سیدنا عمر فاروق کے بعد آپ دیکھیں کہ بعد میں خلیفہ جو ہوئے، سیدنا عثمان غنی بقی شریف میں دفن ہے، ٹھیک ہے، لیکن روضہ رسول میں دفن نہیں ہوئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی شانیں نہیں ہیں۔ سیدنا عثمان غنی کی شانیں وہ طویل مضمون ہے، اہل سنت ان کو بھی بیان کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بھی شانیں ہم بیان کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اللہ کی شان ہے کہ باقی خلفاء کی جو مبارک قبریں ہیں، بابرکت قبریں ہیں، وہ روضہ رسول کے اس سبز تاج کے نیچے نہیں ہیں، اس سبز گنبد کے نیچے نہیں ہیں۔ اور تا قیامت بلکہ سیدنا المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی یہاں قبر بننے تک یہاں پہ اب کوئی دوسرا دفن نہیں ہوا پچھلے 1400 سال میں۔ اس کا مطلب ہے کہ امت کے لیے سبق یہ ہے کہ کم از کم اپنا آدھا مال، کم از کم اپنا آدھا مال اس دین کی خدمت میں وقف کرو، رسول اللہ کے دین کی خدمت میں اپنا آدھا مال وقف کرو، تو تم خلیفہ بننے کے حقدار ہو۔ اسی لیے اس روضہ رسول کے نیچے، اس سبز تاج کے نیچے آج تک عمر فاروق کے بعد کوئی دفن نہیں ہوا۔ اور اب آئندہ کون دفن ہوں گے؟ وہ دفن ہوں گے المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، کہ وہ جو پھر سے خلافت کو، حقیقی خلافت کو بحال کریں گے۔ لہٰذا دجال کا مدینے پہ حملہ آور ہونا اس حوالے سے بھی ہے کہ اس روضہ رسول میں یہ سبق موجود ہے، یہ نشانی موجود ہے کہ دنیا کے ہر ڈاکے کا، ہر ظلم کا، ہر فساد کا حل یہ روضہ رسول بتاتا ہے کہ جب حاکم وقت اپنا تن من دھن، اپنا مال رسول اللہ کے دین کی خاطر وقف کر دیں گے تو دنیا پہ خلافت قائم ہو جائے گی۔ پھر زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، پھر لینے والا نہیں کوئی ہوگا۔ اور یہ بات آپ کو دوبارہ سے واضح کر دوں کہ جو خلفاء کی ماہانہ یا سالانہ کوئی خدمت یا کوئی وظیفہ مقرر ہوا، وہ وظائف انتظامی معاملات میں اپنا وقت خرچ کرنے کے لیے تھے، وہ قانون سازی کا معاوضہ نہیں تھا۔ یہ آپ کو پھر سے واضح کر دوں کہ سورۃ الشعراء قرآن پاک کی 26ویں سورت اور 26ویں سورت کی کئی آیات، اور اس میں سے ایک آیت کا پھر سے آپ کو ثبوت دہرا کے پیش کیا جاتا ہے۔ فرمایا گیا کہ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ جو قانون ساز ہوتے ہیں وہ اپنے اجر کا سوال نہیں کرتے، اور ان کا اجر صرف اللہ پہ ہے۔ لفظ پہ غور کریں، اللہ علی رب العالمین، کہ قانون سازی کا اجر صرف اللہ کی ذات پہ ہے، اس کے ذمہ کرم پہ ہے۔ لہٰذا یہ وسیم سجاد نامی شخص جو پاکستان کی سینٹ میں بھی چیئرمین کے عہدے پر رہا، بعد میں تھوڑے عرصے کے لیے پاکستان کا صدر بھی بنا، اس نے جو جاتے جاتے یہ ظلم کیا کہ سینیٹرز کی تا حیات پینشن مقرر کر گیا، وہ قانون خلاف قرآن تھا، خلاف قرآن ہے۔ اور یہ جو اسمبلیوں کے ذریعے اور یہ سینٹ کے ذریعے
یہ جو بی اے پاس لوگوں کے ذریعے قانون سازی کا دجل دیا جا رہا ہے، ان سب کے معاوضے حرام ہیں، حرام ہیں، حرام ہیں، اور یہ قرآن ہے۔ ان ہوا ان اجریہ الا علی رب العالمین، کہ قانون سازی کا اجر صرف اللہ پہ ہوتا ہے۔ لہٰذا آج جو اداروں میں موجود ہیں، آج جن کے پاس قوت و اختیار ہے، کل قیامت کو ان سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ جب تمہیں یہ اختیار حاصل تھا کہ وسیم سجاد اور دیگر لوگوں کے بنائے ہوئے خلاف قرآن اصولوں کو تم قرآن کے موازنے میں چیک کر کے کینسل کر سکتے تھے، تو تم نے کیوں نہیں کینسل کیا؟ لہٰذا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جسے ہم کھل کے لوگوں میں بیان نہ کر سکیں۔ سمجھیں، اداروں کے انتظامی معاملات چلانے والے لوگوں کی تنخواہیں مقرر ہونا وہ ٹھیک ہے، وہ درست ہے، لیکن قانون سازی کا اجر کوئی نہیں ہے۔ قانون ساز صرف وہ بنے جو 40 سال سے ابو، 40 سال کا کم از کم ہو، ٹھیک ہے، یا اس سے زیادہ ہو، اور قرآن کو سمجھے، حدیث کو سمجھے، روضہ رسول کو سمجھے، روضہ رسول میں موجود شانوں کو سمجھے، روضہ رسول میں موجود ان لوگوں کی ذاتوں اور حقیقتوں کو سمجھے، اور امت پر اس کے مطابق قرآن کے فیصلوں کو لاگو کرے۔ لہٰذا اے ادارے والو، تم روز قیامت یہ نہیں کہہ سکو گے کہ تمہیں تو پتہ نہیں تھا۔ یہ قرآن آج بھی موجود ہے، اور یہ قرآن اللہ کے فضل سے کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے سب مسلمانوں کے گھروں میں موجود ہے، سب حکمرانوں کے گھروں میں غالباً موجود ہے۔ تو جب موجود ہے تو پھر تم اس قرآن میں سے اگر ہدایت نہ لو تو تم جرمدار ہو۔ قرآن میں حل موجود ہے۔ اب اس کو یوں سمیٹتے ہیں آج کے پروگرام کو کہ دجال ہوگا حاکم فلسطین کا، یروشلم کا، لیکن حملہ وہ مدینے پہ کرنے آئے گا۔ تو کیوں کرنے آئے گا؟ کیونکہ 12 کی عدد کی نسبت سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کا نام لینے والے صہیونیوں نے جو عالمی ایک ڈاکہ ڈالا، اور وہ ڈاکہ ابھی جاری ہے، اس ڈاکے کا، اس ظلم کا، اس فساد کا حل صرف روضہ رسول میں موجود ہے، اور اسی روضہ رسول کی نسبت سے اور اسی روضہ رسول میں موجود ذاتوں کی نسبت سے مزید قرآن و حدیث کے ثبوت آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، اور دوبارہ سے یہ عرض ہے کہ حل موجود ہے، حل موجود ہے، دین اسلام میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، احادیث کے خزانے میں موجود ہے۔ لاگو نہ کرنے والے الگ گناہ گار ہیں، اسلام میں حل موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔